جماعت اللہ کا یہ مہینہ گزر رہا ہے، اسلامی مہینہ۔ کسی بھی ملک میں اجتماعی طور پر دوسرے ملک پر قبضہ کیا تو اس میں سب سے پہلی چیز اپنی تنظیم اور اپنی زبان وہاں لاگو کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں میں اس چیز کو اتنی اہمیت دی اور انہیں عمدہ بھی دی ہے۔ عرب صرف یمن ہے، باقی سارا جتنا بھی آپ عربی سمجھتے ہیں مبارک ہو وہ عربی رسل نہیں۔ عربی رسل بن جرم ہیں اور یہ قبیلہ جو ہے یہ یمن کا ہے۔ جو آپ کرسی وغیرہ سنتے رہتے ہیں یہ یمن کے رافسی ہیں، بڑی بڑی قسم کی، اور مسلمان کے شدید دشمن ہیں۔ یہ یمن کے قبائل میں ہیں اور کچھ قبائل ہیں کہ سعودیہ میں ہیں۔ تقریباً 60% سعودیہ رافسیوں کے جگہوں میں ہیں، قبائلی ہیں اور 9 بڑیاں ہیں سنی مسلمانوں کے لیے۔ ایک بڑا خطرہ ہے مسلمانوں کے لیے رافسیوں کا، یہودیوں سے بڑھ کر۔ اور آپ نے دیکھا کہ 1400 سال بعد سر اس سامنے باہر نکالا اور کہا کہ ہم خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں جو بیٹیاں کہلاتی ہیں صالحات کی جنت میں ہم ان کو ربائب کہتے ہیں، ربیبہ، جو کسی خاتون کی وہ اولاد ہو پہلے خامن سے اور وہ اس کے ساتھ آئیں، اور جو نیا خامن ہے اس کے گھر میں پالے پڑتے ہیں ان کو ربیبہ کہتے ہیں۔ ایسی رب سے ہے جو رب العالمین آپ کہتے ہیں کہ یہاں رب العالمین کی طرف جو اضافت ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ رب العالمین کوئی دوسرا کوئی مانے تو کافر ہے۔ باقی رب کا لفظ پالنے والے پر استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار اللہ کو نہیں کہنا چاہیے، اللہ پروردگار نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ کچھ نظریاتی چیزیں ہیں جو میں ان سے بات کروں گا۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپ جو مسلمان ہیں ان کو شعور دلائیں گے۔ آپ روزانہ میڈیا وغیرہ میں دیکھتے ہیں مجلس علماء نظامیہ اور عقائد اہل سنت مسلمانوں کے عقیدے اور ان میں سازشیں اور ان کے خلاف سازشیں۔ یہ جو خاتم اور اس کا اس کی ایک چیز جو اس ملک اور قوم نے کہیں اینٹ رکھی ہے، انہوں نے ایک بات ثابت نہیں کر سکتا کوئی کہ اس کو اس جگہ سے ہٹایا ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے زیادہ کے قید پر جہاد کیا اور سوویت یونین کو گرانا تھا، یہود و نصارہ نے کہا یہ مجاہد ہیں اور یہ دونوں کو مجاہد ہیں، کافر کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔
پھر انہیں لوگوں کو جب ضرورت پوری ہوگی تو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ یہ جاتیاں اور یہ ظلم، اور پھر اتنا پڑھا لکھا دونوں ہونے کے باوجود لوگ کھاتے ہیں، دے رہے ہیں، پاگل ہیں، اتنی موٹی چیزوں کو سمجھ کر بھی اپنے آپ کو سنبھالتے نہیں ہیں۔ یہ بچوں کو لے کر اپنا کیا ہے کو دروازے سے باہر نکالتے ہیں۔ جب یکم جنوری آتا ہے تو یہاں بغلے بجاتے ہیں اور نیا سال آ گیا۔ یہ ہمارا نیا سال نہیں، یہ نیا سال ان لوگوں کا ہے، عیسائیوں کا، جنہوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا اور وہ کافر بنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پیارے آقا کی اولاد نبوت سے پہلے ان کی نبوت تھی۔ اس وقت جو رائے تھے علماء کے لاتے تھے، اور جو حضرت عیسیٰ کو یا جیسے ہولی فیملی پنڈی میں ہے، ہولی فیملی یعنی مقدس گرانا، یہ ہولی فیملی یا حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کی ذات کو ایک فیملی سمجھتے ہیں، شرک کہتے ہیں، یہ اعتقاد نہیں ہے، یہ مشرک ہے۔ اسی طرح یہودی جو ہیں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، قرآن پاک نے مقابل کیا ہے کہ یہودی اعتقاد نہیں ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں، مشرک ہے۔ اور ہمارے یہاں ہمارے آپس میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے کہ ہم مسلمان کو نظریاتی طور پر بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ اللہ کی ذات لفظ یلد و لم یولد ہے۔ مسلمانوں میں نبی کی پیدائش ہو یا کسی کی پیدائش ہو، اس کو شرک کہا جانے لگا ہے، اور یہ نہ سوچا کہ شرک کا مطلب کیا ہے۔ کون سی اللہ کی صفت میں سے صفت ہے ولادت، جس کے ساتھ یہ میلاد بنا کر شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ بغیر شرک فرق ہے۔ شرک تب بنتا کہ لم یلد و لم یولد نہ ہوتا، مقام توحید۔ لیکن ہم کا مقصد ہے دوسرے کے خلاف یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ لم یلد و لم یولد توحید کی صفات میں سے ایک مضبوط صفت یہ بھی ہے، اخوت احد بھی ایک صفت ہے، احد بھی ایک صفت ہے، واحد نہیں ہے، احد ہے۔ اللہ واحد نہیں، اللہ احد ہے۔ واحد کا مطلب ایک ہے، جس کے بعد دو متصور ہے، احد کے بعد کچھ اور سبب نہیں ہے، اپنی مساوات یکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہتے ہیں، لیکن اللہ یکتا ہے۔ ادھر وہ چیزیں ہیں جن کو ویسے ہی سمجھا جاتا ہے۔ جب انگریز آئے اس نے کھڑے ہو کر کھانا شروع کیا، اس نے مسلمانوں کی ہر چیز کو خطارت سے دوچار کیا ہے۔ اس نے کھڑا ہو کر کھانا کھایا، ہم بھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جبکہ اس سے پہلے گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، جب بھی ماں باپ کہیں سے آتے تھے
تو مسلمانوں کی اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے کھڑی ہو جاتی برابر نہیں کرے گی، اور میں بھی شامل ہوں۔ لیکن غیر نے کہا کہ برابر ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا، اور کھانا کھاتے بسم اللہ، اور اس کا نام ماں باپ کہتے ہیں اولاد کو نیز میں نہ اولاد کو کوئی پتہ، اولاد دین پڑھ جاتی ہے، مولوی بن جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ مدرسہ میں چھوٹا چھوٹا دین نہیں پڑھایا جاتا، مدرسہ میں موٹا موٹا دین پڑھایا جاتا ہے، اور زیادہ تر دوسرے کو کس طریقے سے خوار کرنا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ علم ماشاء اللہ کچھ علم بھی ہوگا، جس وقت کعبہ میں 4 مسئلے پڑھے تھے، پڑھنے کے پرہیزگار لوگ کے خیر قرون تھے، انہوں نے پتہ نہیں کیوں ایسے سوچا تھا، ٹھیک تو یہ نہیں تھا، گئے گزرے دور میں یہ مولوی جو آپ کو آج بتا رہا ہے 4 مسئلے پڑھتے ہیں، حنفیوں کا، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا، 4 مسئلے کا ہوگا، کیا ایسے ہوتا تھا؟ یہ جگہ کا مسلمانوں کے درمیان ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے؟ 10 سال ایران اور عراق لڑتے رہے آپس میں، 10 لاکھ سے 10 سال یہ لڑتے رہے، 10 لاکھ سے زیادہ دونوں طرف لوگ مارے گئے، اور ان کو مسئلہ جو ہے وہ امیر المومنین دے رہا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور یہ میرے ذاتی علم نے یقین کیا ہے، میرے سامنے ہوتا ہے، ہے کہ امیر المومنین دونوں کو مسئلہ دیتا رہا، ایک ایران کے تھرو اسلحہ دیتا رہا، اور ایک سوویت کے تھرو اسلحہ دیتا رہا، اس کی پیمنٹ ان دونوں ملکوں نے کی ہے مسلمانوں کے وسائل سے، اور وہ اسلحہ جو امریکہ سرکار نے بھیجا تھا جو بیکار ہو چکا تھا، جیسے اس کے مسالات پہلے کمپیوٹر کیسا آیا، پھر کیا ہوا، پھر موبائل، پھر اس میں وہ 500 سال کے لیے انہوں نے تیار رکھا ہے کہ پہلا مسلمان خرید لیں کا سرمایہ آ جائے اور یہ بیکار ہو جائے تو پھر تھوڑی سی چیز لگا کر نئی چیز میں اس میں اور زیادہ سہولتیں ہو گئی تاکہ پہلے یہ کی معیشت تباہ ہو جائے، اسے نئی چیز لیں گے۔ جو کمپیوٹر میں نے 7,000 کا لیا تھا وہ 7 روپے کا باقی نہیں رہا، اس کو ردی میں بھی 7 روپے کا کوئی نہیں لگتا۔ مسجد و ممبر سے یہ بات کرنے کے لیے علماء کو جو انگریزوں نے کمیٹیاں مسلط کی تھی علماء پر، ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ یہ باتیں کریں جس سے قوم بنتی ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا رہا، لیکن 1 خرب سے زیادہ انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، یہود و نصارہ نے قتل کیا ہے،
تو سمجھے کہ مسلمان اب مسلمان ہیں، تو انہوں نے واپس منوایا اور ان کو مارنے کے لیے ہر قسم کے ہتھیار دیے کہ دوسرے کو مارو۔ لیبیا سے، عراق سے، یمن سے، شام میں اندر لگے ہوئے، افغانستان سے، چائنا سے، وہ چائنا نے مارا مسلمانوں کو، 20 کروڑ مسلمان، اور ہم کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں۔ آٹے کا بلا ہے جو خود تو میں نہیں کرتا لیکن پیچھے بیٹھا ہے کہ میں کرتا ہے، تو وہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کرتا ہے۔ میڈیا پہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ برطانیہ میں مدرسہ بنا اس وقت جس وقت کے خلفائے راشدین کا وقت تھا، بالکل پرہیزگاری میں، یعنی تقویٰ میں اور فتویٰ دونوں میں وہ مدرسہ بنا، اور اس مدرسے تک اپروچ جو ہے وہ آدمی کی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ انڈیا کا ایک نواب گیا، بڑی بڑی پوچھو والا، میڈیا میں لکھا ہے، اس میں آپ صاحب کی شکل دکھائی صاحب، ہمیں تو پہلے سے پتا تھا لیکن اب تو میڈیا چیزیں لاتا ہے۔ میڈیا سے نفرت کرنا ہر لحاظ سے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، جیسے کسی کی غلطی کی وجہ سے اس کی ساری خوبیوں کو مٹی پاؤ، یہ کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تنقید کا یہ کبھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ایک پہلو کو دبائے رکھیں اور اس کے دوسرے پہلو کو واضح نہ کریں۔ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی خوبی اور خامی دونوں بیان کریں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، سکول کالج وغیرہ سمیت، یونیورسٹیوں سمیت، مدرسوں میں، مساجد اور کے ممبر سے یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو جیسے شیکسپیئر وغیرہ انہوں نے زمین دی، گراؤنڈ دیا اور اس پر انگریزی سکھانے لگے، ہم نے اپنے بچوں کو عمر فاروق نہ دیا زبان سکھانے کے لیے۔ ہماری عربی کتابوں کے اندر بھی عمر فاروق کو درس نظامی میں یا کسی بھی درس میں شامل نہیں کیا گیا، یا بچوں کے جو ایم اے عربی کرتے ہیں 6 مہینے کا کورس ہے، وہ ماسٹر ہو جاتا ہے۔ تعلیم پر ڈگری ہونی چاہیے تھی، تعلیم پر ڈگری نہیں ہوتی، کیونکہ مقاصد میں تعلیم نہیں ہے، نوکری ہے۔ اور کل کی بات ہے کہ انگریز جب مسلط ہوا تو سر سید احمد خان نے کہا کہ داڑیاں بھی منواؤ، گلے میں کتے کا پٹا بھی پہنو اور ننگے ہو جاؤ، آگے پتلون پہنو، انگریزوں کی طرح بنو تاکہ تمہیں نوکریاں ملیں۔ فارسی چھوڑو، ترکی زبان کی دفتر میں، اور فارسی کی اس کو نکالو اور انگریزی سیکھو اور بابو بنو۔ یار لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ بابو کیا ہے۔ بابون ترکی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بندر۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا، مجھے اللہ نے شعور دیا ہوا ہے، میں نظریاتی طور پر آپ لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا پیر کس کا ہوتا ہے۔ وہ جب خادم نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ پر بھونکتے ہیں، تو جس کا پیر بھونکتا تھا غالباً وہ سید بھی تھا، تو اس نے کہا جی آپ میرے پیر کو کہہ رہے ہیں، تو اس نے آگے سے کہا کہ
تمہارا پیر گھومتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. تو خادم کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو آپ کے پیر کو نہیں کہا، میں نے تو اس کو کہا جو گھومتا ہے. ہم نے پیر کو مقدس گائے بنایا، ہم نے قرآن کو ثواب کے لیے پڑھنے پر زور دیا کہ اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے. مردوں کے لیے پڑھ بیٹھ کر سب کھڑے ہو کر، جب یہ زندہ ہو تو اس کو خود گھی کی ایک چمچ نہیں دینی، جب مر جائے تو اس کو غسل دینا ہے گھی کے ساتھ. یہ تو ایسے ہی ہوا. ہم نے اس کو قرآن پڑھایا نہیں ہے، اس کو سکھایا نہیں ہے، اس کو سمجھایا نہیں ہے تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزارے. جب وہ مر گیا اس کو خود کلمہ بھی نہیں آتا. اس کے بعد ہم نے اس کے پیچھے جناب سارے مولویوں کو بلایا، مدرسے والوں کو بلایا جن کو انگریز نے گھٹیا بنایا تھا، ان کو بلا کر کہا کہ قرآن پڑھو اور اس کو جنت میں داخل کرواؤ. جیسے آپ گوشت لاتے ہیں اور اچھا پکاؤ اٹھا کے ہڈیاں نکال گیا. مولوی پھر اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک ہڈیاں نکال نہ جائیں. مذہب کو ہم لا لا کر صرف ایصال ثواب پر، میں یہ نہیں کہتا ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا ایصال ثواب کر رہے ہیں اس کو چارے کو زندگی میں ایک چمچ گھی بھی دی ہے. جو بعد میں مولوی آتے ہیں سارے ان کو دیسی گھی ڈال کر آپ کہتے ہیں آج کل تو خیر بولے نہیں. اچھی گندم کی روٹی جو دیسی گندم تھی اس کی ایک گاؤں میں پکتی تھی، سارے علاقے میں خوشبو آتی تھی، وہ مرنے والے کے پیچھے خراب کے طور پہ دی جاتی تھی، ویسے بچوں کو وہ نہیں دی جاتی تھی. نہ آٹے کا حلوہ بنا کر اس میں کوزے کے ساتھ گھی ڈالنا، یہ وہ. تو مرنے کے بعد اس کے پیچھے یہ کچھ کرتے ہیں. یہ افسوسناک چیزیں ہیں. اور جس نے کوئی بات کی تو کہا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں رہا. اس کے پیچھے سارے لوگ پڑ گئے. رتی کے کاغذ بچہ جلا رہا ہے گجرا والے میں، اور یار لوگوں کے معاملات کچھ اور تھے. کہا کہ قرآن جلا رہا ہے، اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا سارے پیچھے لگے. آج اس کے 30-32 سال ہو گئے، لیکن آج بھی مجھے نظر آ رہا ہے وہ بیچارہ بچہ بھاگ رہا ہے اور پیچھے سارے مولوی اور سارے جناب اٹینشن دوڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں جیسے کچھ بہت بڑا کشمیر فتح کر رہے ہیں. جس نے مارنا تھا اپنی دشمنی میں، جو بھی کرنا تھا اس نے تو کر دیا، لیکن پیچھے والے میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگ کتے سے بہتر ہے، کیونکہ میں کتے رکھنے والا ہوں. ہم جب کتا دوڑ کر آتے ہیں لڑنے تو ہم اس کو ایسے پتھر مارتے ہیں، شاباش، وہ آگے دوڑتا ہے، وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے آگے کیونکہ کتا ہے، اس کو اتنا سوچ نہیں ہے. وہ تو ایک ہی کتا تھا نا جو اصحاب کہف کے ساتھ چلا گیا تھا، اس لیے نہیں گیا تھا کہ وہ اللہ اللہ کرتے ہیں. کتا وہ خدا کے امر ہے، وہ چلا گیا تھا لیکن ان کے ساتھ بیٹھا تھا بس. لیکن آپ سارے کتوں کو ہم جلوس نکالیں اور جانور کو مقدس بنا کر کتے ساتھ پکڑ لیں، یہ ایک عجیب اسلام ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اسلام نے کہا تمہیں کہا ہے کہ تم جانوروں کی پوجا کرو. اسلام نے تمہیں کب کہا ہے کہ مر جانے والے کے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑنا، چاہے ریسواں کرنا ہے تاکہ اس کے گھر میں اس کے یتیم بچوں کے لیے کھانے کو کچھ بھی باقی نہ بچے. یہ کون سا اسلام ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے گھر میں مصیبت آئی ہے اس کو جا کر پوچھو کہ بھائی تمہارے بچوں کے لیے کھانے کو کچھ ہے، اس کی بیوہ سے پوچھو، نہیں تو جا کر دو اس کو. اور اس کھانے میں مزید اشتہا پیدا کرنے کے لیے مولوی صاحب کو جناب پورا مضمون بنا کر لایا ہے تاکہ لوگ اچھے طریقے سے کھلائیں اور کچھ بھی باقی کریں. اتنا سوال ہے، یہ ہے وہ ہے.
میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سر گڈا ہو لیکن مغز تو نہ نکالے نا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی دسمبر کے آخر میں نہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے لوگ سارے جناب علی نیا سال آ گیا ہے، نیا سال آ گیا ہے۔ اگر اسی نئے سال پر اتفاق کرنی تھی تو عمر فاروق جیسے آدمی کو یہ سال جاری کرنے کی ضرورت تھی؟ وہ مقننہ ہے۔ خلفائے راشدین علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ خلفائے راشدین مسلمانوں کے لیے قانون دستور بنانے والے لوگ ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم میں انبیاء کے گروپ کے بعد سب سے بڑے لوگ صحابہ ہیں۔ اور اس پر ہمارا جھگڑا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ یہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کو آپ آرڈر کریں گے، ہم اس میں سے کچھ چیزیں آپ کی عربی زبان میں ہے تو اس کو آرڈر کریں۔ میں یونیورسٹی سے چھٹی کر کے میں نے 20 دن لگایا اس کو آرڈر کرنے کے لیے، اور وہ ایران کی ایمبیسی سے اردو میں چھپ کر 32 نسخے آ گئے کہ یہ لیں۔ میں ابھی اس کی عربی آرڈر کر رہا تھا کہ اس کی اردو ٹرانسلیشن کتاب آ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں ہمفری کے اعترافات، اور اس میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ ہمفری کے اعترافات اردو میں آج کل چھپی ہوئی موجود ہے، اس کو آپ لے کر پڑھیں۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو مسلمانوں کا قومی شعور سکھائیں، مسلمان کا مندر بنا سکتا ہے، اور مسلمان کا بنے ہوئے مفتوحہ علاقے میں پہلے سے بنے ہوئے مندر کو کم گرا سکتا ہے۔ مسلمان کا مذہب بنے ہوئے کو گرانا نہیں رہتا، اور جو بنا نہیں ہے اس کو قومی خزانے سے بنانے نہیں دیتا۔ اگر کوئی اقلیت اپنی ہے عبادتگاہ بناتی ہے تو ٹھیک ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جگہ دے، کیونکہ اس نے اپنے جو بھی اس کا مذہب ہے اس کے مطابق اس نے عبادت کرنی ہے۔ لیکن اگر قومی خزانے سے آپ عبادت خانہ اس کو بنا کر دیتے ہیں تو وہ عبادت خانہ پھر ملک کی جو میجارٹی ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کے لیے بنا کرتے ہیں۔ اس کے تو مدرسے اور مسجد آپ بند کرنے لگے، اذان بند کرنے لگے ہیں۔ یہ کون سی ریاست ہے اور کون سا مسلمان ہے؟ اور مولویوں کو ممبر پر کہا کہ یہ سیاسی بن گیا ہے، لہٰذا اس کو مسجد سے نکالا۔ سیاست ہم نے سکھائی ہے۔ یورپ سارا پتھر کی دنیا تھی، اور شاہزادہ عبدالرحمن ثانی اموی نے جا کر اندلس میں اس کو فتح کیا۔ عیسائی بھوک سے مر رہے تھے، ان کو روٹی دی اور ان کے لیے درسگاہیں بنائیں، اور یورپ جتنا بھی تھا، جتنے امپائرز ان کے شاہزادے تھے، وہ سارے بڑے فخر سے، جیسے آج ہم جا کر برطانیہ اور امریکہ میں پڑھنا اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، وہ اگر یہاں اندلس میں اسپین میں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں نے عیاشیاں شروع کی تو عیسائیوں نے بھی وہی نسخہ استعمال کیا۔ جب عیاشیاں شروع ہوتی ہیں تو لوگ بھوک سے مرتے ہیں، جیسے آج پاکستان کا حال ہے کہ غریب آدمی کو 2 ٹائم کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور گاڑیاں دیکھیں روڈوں پر تو 2-2 4-4 کروڑ کی گاڑیاں جا رہی ہیں اور پوری لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ جس ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہ گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میری عمر پاکستان کے برابر ہے، تھوڑی سی، میں بعد میں پیدا ہوا ہوں۔ میں نے تو یہاں اتنی عیاشیاں یہ کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جب جنرل محمود علی درانی کو کہا کہ یہ قالین بہت پرانا ہو گیا جامع مسجد میں، تو کوئی نیا قالین، تو وہ ایک اچھے خاندان کا فرد ہے،
تو اس نے مجھے کہا کہ صاحب غریب ملک ہے، تو میں نے کہا چھوڑ دیا، غریب ملک ہے، لوگ کرتے تھے۔ جب میں نے کہا اس میں گیس لگا دو مسجد میں، تو جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ کیا اتنی شاہی مسجد کیوں خراب کرتے ہیں، یہاں لوگ خراب کر بیٹھیں گے، پھر نماز کے لیے نہیں آئیں گے، آ کر پھر ہیٹر لگائیں گے اور بیٹھیں گے۔ یہاں کون سا انہوں نے آ کر ایک مہینہ رہنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں، پڑھے ہو جائیں اپنے گھروں۔ بات تو ٹھیک کہہ رہی تھی۔ مسلمانوں کی مساجد کے اندر یہ ٹوٹیاں اور یہ چھپچھوبیاں اور یہ مسلمانیں اور یہ ٹائلٹ وغیرہ، یہ کہاں دین میں ہے؟ ان کا تو صبر بھی نہیں ہے۔ وہاں تو یہ فرمایا ہے کہ گھر سے وضو کر کے جو آدمی مسجد چلتا ہے اس کو ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ جھڑتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو مسجد میں کس لیے آ رہا ہے؟ اسی لیے آ رہا ہے نا کہ اس کے گناہ جھڑ جائیں، اس کی نیکیاں اس کو مل جائیں اور اس کے درجے بلند ہو جائیں۔ اگر وہ راستے ہی مل رہے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا پھر جب وہ مسجد پہنچتا ہے تو یہ مزید برآں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ فالتو ہے، یہ جیسے رشوت وغیرہ لے کر خبیث قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اور مسلمان آ کر کہتا ہے کہ نوکری اچھی ملی ہے، بڑا آرام ہے، بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نوکری تو جو مبارک ہو، اور ایسی نوکری دینے والے کو کیا کہوں میں، کام نہیں کر رہا، بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں یہاں مسجد میں آیا تو میں نے چیف کو کہا کہ بھائی مجھے اندر آپ دفتر دیں تاکہ میں کوئی کام کروں فیکٹری کا، تو کہتے ہیں آپ نے مسجد میں لگا دیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ 5 وقت کی نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، یہ کون سی ڈیوٹی ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہاں، جو انگریزوں سے بہت متاثر ہو گئے اور ان کو پیر بزرگ مانتے ہیں، میں ان سے بات نہیں کر رہا۔ آپ نے 1 جنوری اور 31 دسمبر کو اپنے لیے اپنا سال کا آغاز نہیں سمجھنا، اور اس کا پس منظر یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قومیں ایسے غلط ہوتی ہیں کہ ان کے نظریے کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 1 محرم پر مجھے یاد ہے، میں نے کہا تھا کوئی ٹس سے بس نہیں ہوا، مجھے محلے میں کہیں کسی سے کوئی یہ نہیں سننے کو ملا جو جمعے پر میں نے کہا تھا کہ ہمارا نیا سال آ گیا۔ اور اگر ایسی چٹنی پہ لگا کر کھانا تھا دسمبر وغیرہ کا، تو خلیفے کو کیا لگی تھی جو اسلام بنیاد اسلام کی تشریح کرنے والا ہے، اور آج پوری غیر مسلم دنیا جتنا بھی سسٹم ہے سارا عمر فاروق کا دیا ہوا ہے، تو ان کو ایک الگ کٹا کھولنے کی ضرورت تھی۔ ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بڈیر میں رہو، کیونکہ وہ شیطان کے قدموں پہ چلتے ہیں، تو جس کے قدموں پر چل کر آدمی انجام کو پہنچتا ہے وہی اس کے انجام ہوتا ہے، اور شیطان کے قدموں پر چل کر انجام جہنم ہے، اور رحمان کے قدموں پر چل کر صراط الذین انعمت علیہم، اس جب اینڈ میں پہنچیں گے انجام کے طور پر تو دیکھیں گے کہ جنت ہے۔ اور اس کا سفر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے شروع ہوتا ہے، وہ راستہ یا ادھر چلتا ہے یا ادھر چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ وابواه یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف، کہ بچہ ہر ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے، مرزائی کے گھر ہو، کرسچن کے گھر ہو، یہودی کے گھر ہو، مسلمان کے گھر ہو۔ پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو یہودی بناتے ہیں، مجوسی ہیں مجوسی بناتے ہیں، عیسائی ہیں عیسائی بناتے ہیں، اور مسلمان ہیں تو مسلمان بناتے ہیں۔ پھر یہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کیوں کھاتا ہے؟ یہ پھر سلام دوسرے کو دیکھ کر مسکرا کر کیوں نہیں کرتا؟ اذان ہوتی ہے مسجد کیوں نہیں آتا؟
پھر نیا سال اس کا آتا ہے تو اس پر خوشی کیوں نہیں مناتا؟ پھر خلفاء کی اور مسلمانوں کی جو دن آتے ہیں ان پر ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ داڑھی کیوں مناتا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں میں تو یہ بات نہیں ہے۔ سچے مذہب کا پیروکار عمل میں جھوٹا ہے، اور سکھ جھوٹے مذہب کا پیروکار عمل میں سچا ہے۔ یہ دعوت فکر ہے، غور کرنے اس پر، اور باقاعدہ اگر کوئی میرے ساتھ بات کرے تو ویلکم۔ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے۔ بچے میرے تیار ہو، یہ دعوت اسلامی کے بچے بڑے فخر کے ساتھ ان کے ساتھ جاؤ جو عملاً مسلمان ہیں، اور ان کے درس وغیرہ میں شریک ہو، جیسے وہ کہیں ایسے کرو۔ اس دن تک جب تک وہ پٹڑی سے نہیں ہوتا، ہمیشہ کا ٹھیکہ نہیں ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے بہت سارے تعلقات جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں دوسرے سے اچھے ہیں، لیکن مسلمانوں کے تعلقات میں یہ بہت اچھے بچے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم بچوں کی قبر آخرت کی فکر کریں گے جو ہمیشہ کی زندگی سے، چند دن کی زندگی کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا غلط کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونے چاہیے، صرف میراثی نہیں ہونے چاہیے۔ روزے رکھیں، تہجد گزار ہوں، اور حلال حرام میں سختی سے تمیز کریں، شکلیں مسلمانوں والی ہوں، تہذیب مسلمانوں والی ہو، اور ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں۔ لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ایک نہیں ہے، دنیا بھی بہت اچھی ہو، آخرت بھی بہت اچھی ہو۔ دن کو مزدوری کرے، شام کو 1 روپیہ لے، دوسرا روپیہ نہ لے، کیوں؟ اور فرمایا کہ دن گزار کر شام کو لیٹے ہوئے اپنا محاسبہ کریں دن کا، کہ آج میں نے کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ مجھے امید ہے کہ یہ میری باتیں جو عام روایت سے ہٹ کر ہیں آپ لوگوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہیں، کیونکہ معاشرے کی عادت ایسے بنی ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ آپ غور کریں گے تو پھر آپ انشاءاللہ مجھ سے بھی اچھا یہ لوگوں کو رہنمائی کر سکیں گے، اور اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں۔ اور بچے مسجد میں آئیں، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، اگر علماء ان کو بٹھاتے ہیں، جیسے کہ میں بھی بلا کر بٹھاتا ہوں، میں علماء کا خادم ہوں، تو آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے، اس پر خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمارے بچوں کو یہ ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے لہذا مسجد ہی میں جانا۔ بچوں کو لے کر آئیں، بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں، بچوں کے سامنے نماز پڑھیں۔ اس لیے سوائے فرض نماز کے باقی کوئی نماز سنت میں نہیں ہے مسجد میں۔ جماعت سے پہلے بھی گھر میں پڑھیں، جماعت کے بعد بھی گھر میں پڑھیں۔ فرمایا گھروں کو ویران قبریں نہ بناؤ، نماز پڑھو۔ ظاہر فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ، باقی نمازیں ساری گھر میں ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ بچے دیکھتے ہیں تو بچے پھر اس طریقے سے کرتے ہیں۔ بچے داڑھی منڈاتے رہتے ہیں تو پھر وہ داڑھی منڈاتے ہیں، ان کو سوچ ہی نہیں ہوتی کہ ماں باپ ایسے کر رہے ہیں، لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارے بچے کافی کرتے ہیں اس کو، لہذا ہمیں وہ کچھ کرنا چاہیے جو اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ہے اور کرنے کا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسجد میں ہم آتے ہیں، کچھ حق بجانا بھی ہے کہ آگے مولوی صاحب آسمان کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں زمین پہ ٹکریں لگتی ہیں۔ بھائی یہاں کی بات بتاؤ، پہلے یہاں روشنی کرو تاکہ ہم صحیح قدم اٹھا سکیں۔ آپ روشنی آسمان پہ کر رہے ہیں اور یہاں اندھیرے میں گر رہا ہوں، پہلے یہاں کی بات کرو، لوگوں پہ اپنی